حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد بت پرستی عام ہو چکی تھی اور یکتا پرستی والوں کو مارا جا رہا تھا۔ جو چند یکتا پرست رہ چکے تھے وہ لوگ بھی اپنے آپ کو چھپائے رکھتے تھے کہ کہیں ہم ظلم کا شکار نہ ہو۔ اس دور کا بہت ہی ظالم بادشاہ تھا جس کا نام تھا دقیانوس۔ دقیانوس یکتا پرستی کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ تمام لوگ بت پرست۔ دقیانوس کے دربار میں کچھ معزز حضرات ایسے تھے جو کہ یکتا پرستی کو پسند کرتے تھے اور اپنے آپ کو انہوں نے چھپائے ہوئے رکھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جب وہ بادشاہ اپنے دربار میں یکتا پرستی کی مخالفت میں بہت آگے بڑھ گیا اور بت پرستی کو اچھا کہنے لگا تو وہ لوگ اس چیز کو برداشت نہ کر سکے اور کھل کر سامنے آ گئے اور کہنے لگے، اے دقیانوس، تو ہمارے اس خدا کو چھوٹا کہتا ہے کہ جس نے تجھے پیدا کیا، تیرے اس پتھر کے خدا کو بنایا۔ اے دقیانوس، جس پتھر سے تو اپنے خدا کو بناتا ہے اس پتھر کو ہمارے خدا نے تخلیق کیا۔ ہمارا خدا تو وہ ہے کہ جس کی قبضہ قدرت میں کائنات کا نظام اور ہم سب کی جان ہے۔ وہی تو خدا ہے کہ جو ہمیں رزق دیتا ہے، وہی خدا ہے جو ہمیں شفا دیتا ہے، وہی خدا ہے جو ہمارے لیے بارش برساتا ہے، وہی خدا ہے جو ہمارے لیے زمین سے اناج کو اگاتا ہے۔ اگر تیرے اس پتھر کے خدا میں اتنی طاقت ہے تو اسے کہہ کہ یہ کچھ بھی ایسا کام کرتے۔ بادشاہ کے پاس جو کہ اس بات کا کوئی جواب نہ تھا، اس نے غصے میں آ کر کہا کہ ان تمام لوگوں کو پکڑو اور قید خانے میں قید۔ روایت میں ہے کہ وہ 6 لوگ تھے اور 7 ان 6 لوگوں کا جو سردار تھا اس کا نام تھا میکسیمین۔ میکسیملین اس دربار کے معزز ترین لوگوں میں سب سے زیادہ اہم تھے۔ جب ان 6 لوگوں کو پکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا گیا تو وہاں کا جو داروغہ تھا وہ بھی یکتا پرستی کو پسند کرتا۔ وہ ان لوگوں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم لوگ جو کام کر رہے ہو یہ میرے دل کو بہت اچھا لگا۔ تم نے اس خدا کی تعریف کی کہ جس کی تعریف کرتے ہوئے یہاں کے تمام لوگ ڈرتے ہیں۔ تم نے اس خدا کی تعریف کی کہ جس نے ہمیں ایک دوسرے کے قابل بنایا۔ کیونکہ اس قید خانے کا جو سپاہی تھا وہ بہت ہی نرم دل تھا اور یکتا پرستی کو پسند کرتا تھا۔ وہ ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں تم لوگوں کے کام سے بہت خوش ہوا اور اگر میں تم لوگوں کے لیے کچھ کر سکوں تو مجھے بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ تو کسی طریقے سے ہمیں اس قید خانے سے نکال۔ اس سپاہی نے ان 6 لوگوں کی مدد کی اور تمام لوگ وہاں سے نکل کر ایک غار میں جا چکے۔ میکسیملین نے اس غار کا انتخاب اس وجہ سے کیا کیونکہ جب بھی وہ خدا تعالیٰ سے راز و نیاز کرنا چاہتا تھا تو اس غار میں آ کر خدا تعالیٰ سے باتیں کیا کرتا تھا، اور جب وہ خدا تعالیٰ سے باتیں کیا کرتا تھا تو ایک گڈریا اپنے کتے کے ہمراہ وہاں پہ آ کر اس کی باتوں کو سنا کرتا تھا۔ بہت محظوظ ہوتا تھا کیونکہ وہ بھی یکتا پرست تھا۔ جب اس گڈریے نے دیکھا کہ میکسیملین اپنے 5 اونٹوں کے ساتھ اس غار کی طرف بڑھ رہا ہے تو وہ گڈریا بھی اپنے کتے کے ہمراہ ان کے ساتھ چلا اور اس نے پوچھا کہ اے بندہ خدا، ایسی کیا مصیبت آ پڑی کہ آپ اتنے پریشان آپ دکھائی دیتے؟ میکسیملین نے اسے بتایا کہ ہمارے راز کا دقیانوس بادشاہ کو پتہ چل چکا ہے اور وہ ہماری جان لینے لگا۔ میکسیملین اور اس کے باقی دوست پہ نیند کی کیفیت آ گئی اور وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ آؤ ہم کچھ دیر کے لیے سستا دیتے ہیں۔ گو کہ وہ تمام 7 کے 7 لوگ اس غار میں سو گئے اور ان کا کتا بھی اسی غار میں۔ ادھر دقیانوس کو جب صبح کو خبر ملی کہ وہ لوگ جہاں سے بھاگ گئے تو اس نے پتہ کروایا۔ اس نے کہا کہ ڈھونڈو وہ کہاں گئے۔ جب ان کا پتہ چل چکا کہ وہ ایک غار میں چھپے ہوئے ہیں تو بادشاہ اپنی فوج کو لے کر وہاں پر چلا گیا اور اپنے سپاہیوں سے کہا کہ جاؤ اور انہیں جا کر اندر سے نکال کر دو۔ جب اس کے چند سپاہی اندر گئے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نور نے ان تمام 7 لوگوں کو اپنے حفاظت میں لیا اور وہ جب آگے بڑھنے لگے تو ایک ہیبت ناک آواز اور ایک روشنی جس کی وجہ سے تمام لوگ باہر اور کہنے لگے کہ بادشاہ یہ کام ہم سے نہ ہو پائے گا،
بادشاہ کہنے لگا کہ میں یہ کام خود کروں گا۔ جب بادشاہ خود اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ اندر گیا تو ایک روشنی آئی اور ایک ہیبتناک آواز آئی جس نے بادشاہ کو باہر کی طرف دھکیلا۔ بادشاہ بولنے کے قابل بھی نہ رہا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس غار کے باہر ایک پکی دیوار بنا دی جائے، اس کا منہ ایسے بند کر دیا جائے کہ نہ کوئی اندر آ سکے نہ کوئی باہر جا سکے، اور اس کے باہر ایک تختی لگا دو جس پہ ان تمام لوگوں کے نام لکھے ہوں اور وجہ بھی لکھی ہو کہ یہ لوگ یہاں پہ کیوں بند کیے گئے، اور ایک تختی خزانے میں جمع کروا دو۔ اور جب وہ 7 کے 7 لوگ نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے آپ پر کچھ مٹی پڑی دیکھی اور ایک دوسرے سے حیرانگی سے پوچھنے لگے کہ ہمیں یہاں پہ سوئے ہوئے کتنی دیر ہوئی؟ تو وہ تمام لوگ کہنے لگے آدھا دن یا اس سے بھی کم۔ ان پہ جو ان کا سردار میکسیملین تھا وہ کہنے لگا کہ تم لوگ یہیں پہ رہو، میں باہر جاتا ہوں اور تم لوگوں کے لیے کچھ کھانے کے لیے غذا فراہم کرتا ہوں تاکہ ہم اپنا باقی سفر جاری کر سکیں۔ اور خدا کے کرم سے وہ دروازہ بھی کھل چکا تھا۔ جب میکسیملین باہر آیا تو وہ باہر کے حالات اور مناظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پہ جو درخت پہلے نہ تھا وہاں پہ ایک درخت تھا۔ اس نے دیکھا کہ باہر کچھ مزید پتھر پڑے، باہر جو چیزیں پہلے نہ اگی تھیں وہاں پہ مزید چیزیں اگ چکی تھیں۔ میکسیملین ان حالات کو دیکھتا ہوا آگے بڑھا۔ وہ ایک راستے سے گزر رہا تھا کہ اس نے کیا دیکھا کہ ایک شخص اپنی گدا گاڑی پہ سامان رکھے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے اور اسے مدد کی ضرورت ہے۔ میکسیملین اس کے قریب آیا اور کہنے لگا کہ کیا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ وہ شخص کہنے لگا جی براہ مہربانی کر دیجیے۔ میکسیملین جب اس کی مدد کرنے لگا تو اس شخص کے منہ سے نکلا یا خدا میری مدد فرما۔ میکسیملین اس کے پاس دوڑا چلا آیا اور کہنے لگا کہ اے بندہ خدا، اب سے کچھ دیر پہلے تک تو کوئی بھی خدا کا نام نہ لیتا تھا اور تم نے اتنی بہادری سے خدا سے مدد مانگی، ایسا کیسے ممکن ہے؟ وہ شخص میکسیملین کو حیرت کی نظروں سے دیکھنے لگا اور وہاں سے چلا گیا۔ میکسیملین بازار میں پہنچا تو وہاں پہ وہ بازار پہلے کبھی نہ تھا جو اس نے بازار دیکھا۔ وہ حالات کو دیکھتا دیکھتا ایک تندور پہ پہنچا اور وہاں پہ جا کے اس نے چند روٹیاں مانگی اور اس نے ان روٹیوں کے عوض جب اسے رقم ادا کی تو وہ شخص ان سکوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ کس زمانے کی سکے ہیں۔ اس نے میکسیملین سے پوچھا کہ اے بندے خدا، یہ کس زمانے کی رقم تم مجھے دے رہے؟ میکسیملین اس کی شکل دیکھنے لگا کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا اسی زمانے کی رقم میں تمہیں دے رہا ہوں۔ اس تندور والے کو لگا کہ شاید اس شخص کے پاس پرانا خزانہ ہے اور اس نے اسے چھپائے رکھا ہے۔ وہاں پہ ایک دم سے شور مچ گیا، تمام لوگ جمع ہو گئے اور میکسیملین کو دربار میں حاضر کر دیا۔ جب اسے پوچھا گیا کہ تم نے یہ سکے کہاں سے لیے تو میکسیملین نے اپنا تمام ماجرا بتایا۔ کہنے لگا کہ ہم آج صبح ہی دقیانوس کے دربار سے بھاگے کہ وہ ہمیں یکتا پرستی سے منع کرتا تھا۔ ہم غار میں جا کر سو گئے اور جب ہم اٹھے اور میں یہاں پر آیا تو یہاں پہ تمام مناظر ہی بدل چکے ہیں۔ وہ بادشاہ کہنے لگا یہ دقیانوس کون ہے؟ میکسیملین نے کہا کہ ہمارا بادشاہ صبح تک تو اس کی حکومت تھی، انہوں نے ایک ایسے شخص کو بلایا جس کے پاس تمام بادشاہوں کی تاریخ ہے۔ وہ شخص آیا، جب اسے بتایا گیا کہ میں میکسیملین ہوں اور دقیانوس بادشاہ کے زمانے سے تعلق رکھتا ہوں تو وہ شخص کہنے لگا کہ بالکل آج سے 300 سال پہلے، بلکہ 300 سے بھی زیادہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ 6 لوگ یہاں سے بھاگ کر گئے تھے اور دقیانوس بادشاہ نے انہیں ایک غار میں بند کروا دیا تھا۔ اگر یہ شخص sسچا ہے تو اسے اپنے باقی 5 دوستوں کے نام آنے چاہیے۔ اس نے کہا کہ جاؤ خزانے سے جا کر وہ تختی نکال کر لاؤ۔ جب وہ تختی نکال کر لائے اور میکسیملین سے اپنے دوستوں کے نام پوچھا تو اس نے بالکل وہ درست نام اور تاریخ بتائی کہ جس دن وہاں پہ وہ جا کر سوئے تھے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے بادشاہ، یہ شخص سچ کہتا ہے، یہ بالکل یکتا پرستی کو پسند کرتا تھا اور دقیانوس کے ڈر کی وجہ سے یہ لوگ جا کے غار میں سو گئے۔ جب وہاں پہ بادشاہ نے اٹھانے کے لیے گیا تو یہ وہاں سے نہ اٹھے اور بادشاہ نے وہاں پہ ایک دیوار بنا دی۔
اور یہ لوگ آج 300 سال سے زیادہ عرصے کے بعد بیدار ہوئے۔ بادشاہ کو جب اس حقیقت کا پتہ لگا تو وہ بہت کچھ بھی ہوا اور حیرت میں بھی ہوا، اور کہنے لگا میکسیملین تو واپس اسی غار میں چلے جاؤ، ہم سب مل کر تمہارے پاس آئیں۔ میکسیملین اسی غار میں واپس آیا اور جب اپنے دوستوں کو تمام ماجرا بتایا تو اس کے تمام دوست رونے لگے کہ ہمارے خاندان کا کیا بنا۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ دور سے لوگ ان سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں تو پھر دوبارہ سے ان تمام 7 لوگوں پر نیند طاری ہو گئی اور وہ دوبارہ سے سو گئے۔ اس وقت کا بادشاہ اپنی رایا کے ساتھ ان لوگوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے آیا تھا۔ جب اس نے آ کر دیکھا کہ وہ لوگ سوئے ہوئے ہیں اور ہمارے اٹھانے سے بھی نہیں اٹھ رہے تو اس نے کہا کہ اس غار کو دوبارہ سے بند کر دیا جائے اور یہاں پہ دوبارہ سے تختی لگا دی جائے۔ تو دوستو، آج تک وہ لوگ سو رہے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی ان کا کئی مرتبہ ذکر آیا ہے، اور اب یہ لوگ قیامت کے روز ہی اٹھائے جائیں گے یا پھر اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ انہیں اٹھانے کا وقت کب ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ واقعہ اچھا لگا تو برائے مہربانی سے دوستوں کے ساتھ شیئر، دوستوں کا خیال رکھیں تاکہ لوگ آپ کا خیال